من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء ویا من لا یندب علی العطاء یا من لا یکافئ عبده علی السواء منتک ابتداء وعفوک تفاضل وعقوبتک عدل وقضاؤک خیرہ۔ راز و نیاز کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چونکہ آخر ماہ مبارک رمضان ہے تو آخر ماہ رمضان کے اعمال میں یہ چیز وارد ہے کہ آپ اس ماہ رمضان کے بعظمت مہینے کو خدا حافظ کریں۔ خدا حافظی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمان و مکان کیا ان میں اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ ہم ان کو خدا حافظ کرتے ہیں؟ اگر قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں، جو يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو چیز بھی ہے وہ تسبیح پروردگار انجام دے رہی ہے۔ جب انسان اس تسبیح کے فلسفے کو سمجھتا ہے تو یہ معمہ حل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے لاشعور نہیں ہے۔ پتھر سے لے کر نباتات تک، نباتات سے جمادات کا اگر سلسلہ دیکھیں، حیوانات کا دیکھیں، جو بھی ذرہ ذرہ ہے وہ سب پروردگار کی تسبیح انجام دے رہی ہے۔ ایک یہ زمان ہے، یہ زمان میں بھی شعور ہے۔ زمان کون سا؟ ماہ رمضان، جس میں آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو آپ لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، اس میں ایک شعور پایا جاتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام معصوم اس کی خدمت میں سلام کا ہدیہ پیش کرے، یعنی اس میں یہ استعداد آ جاتی۔ کیوں؟ چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم تحفہ بھیجا ہے۔ عظیم تحفہ بھیجنے کے بعد اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ امام معصوم اسے کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا شہر اللہ۔ یہ قابلیت کی بات ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان میں شعور پایا جاتا ہے، ادراک پایا جاتا ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک سیرت تھی، کیونکہ امام پورا سال غلام خریدتے تھے، اکٹھے کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی تھی، عید کی رات آتی تھی، تو امام انہیں جناب علی آزاد کر دیتے تھے، اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس مہینے کی ہر رات 7 کروڑ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 70 ملین یعنی 7 کروڑ۔ یہ پورا مہینہ جاری رہتا ہے تائیں کہ جب آخری رات آتی ہے ماہ رمضان کی تو اس میں اس کے 2 برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی پورا مہینے اگر آپ 70 کو آپ 7 کو ضرب دیں 30 کے ساتھ، اس کا 2 برابر جو جتنا یہ ہوا ہے، پورے مہینے کا اگر حساب کریں ایک دن میں آخری رات میں خدا بند کریم لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ان لوگوں کو معاذ جن کے لیے جہنم جو ہے نا کنفار موجود ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کو اس لیے آزاد کر رہا ہوں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں پروردگار جو میری ملکیت میں تھے وہ تو میں نے آزاد کر دیا، اب میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی آزاد کر دے اس سے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے نا ایک خاص اہتمام کرتے ماہ رمضان۔ جب یہ راتیں آتی تھیں، آخری دن تھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی تھی، وہ تعلیم دی ہے ہم لوگوں کو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا الوداع۔ الوداع یعنی خدا حافظی۔ خدا حافظی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس سے آپ کو خاص انس اور محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، اب اس سے جدائی، جب مرحلہ جدائی کا آتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ یہ دعا نمبر جو ہے کیا نام ہے، صرف سجادیہ میں 45 نمبر دعا ہے، لیکن اس میں چند جملے میں پڑھتا ہوں، پھر ہم وداع کے جملے پڑھیں گے۔ امام فرماتے اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء، اے وہ ذات، اے پروردگارہ، تو جب ثواب دیتا ہے نا، ثواب میں احسان جتاتا بھی نہیں ہے ایک، اور تو بدلے میں کچھ لینا بھی نہیں چاہتا۔ بھی جنت تو دینا چاہتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ کچھ تجھے لینا ہے، نہیں، یہ خدا بندی یہ سسٹم وہ دیتا ہے، بھی منت دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے اور بغیر لیے دیتا ہے۔ اس لیے نہیں دے رہا ہے جناب چونکہ ہم آپ سے کچھ مانگیں گے، یہ نہیں ہے۔
پھر وہ مولا فرماتے ہیں وہ ذات جو عطا کرنے کے بعد پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتا. اس کو میں نے کیوں دے دیا؟ نہیں، اس کے یہاں شرمندگی والا سسٹم نہیں ہے. تیسرا مولا فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ جو ہے نا 1 to 1 نہیں کرتا. کیا مطلب؟ بھی جتنا انسان نے کیا اتنا خدا نہیں دیتا، بلکہ اس سے ڈبل دیتا ہے. کیا؟ منتوں کا ابتدا، احسان تیری طرف سے شروع ہوتا ہے، اور تیرے کے عفو کا تفضل، اور تیرا معاف کرنا کیا ہے؟ یہ خود تفضل ہے. اور تیرا اگر کسی کو عذاب دینا ہے تو وہ بھی عدل انصاف کے مطابق ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی پیاری تعبیر ہے. یہ دعا میں کیوں مولا اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے. دیکھیں امام فرماتے ہیں ان اعطیتا لم تشب عطاک بمن، اگر تو کسی کو عطا کرتا ہے تو احسان جتا کے اس کو خراب نہیں کرتا. یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. چھوٹی سی چیز دی ہے، فرصت پہ کہے گی بھول کے جناب ہم نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا تھا. دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، تو اگر دیتا ہے تو بخشش اور عطا کو احسان جتانے ذریعے سے خراب نہیں کرتا. اور اگر تو اس کو روک دیتا ہے تو اس وجہ سے نہیں روکتا کہ تو اس سے تجاوز کرنا چاہتا ہے، اس سے ناانصافی کرنا چاہتا ہے. تشکر و مان شکر، پروردگارہ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرتا. دار حالانکہ تو نے ہی اسے شکر کرنے کی توفیق عطا کی تھی. اب دیکھیں وسط میں کیا، دیکھیں اب یہاں پہ غور کریں. ابتدا میں انسان کو توفیق کس نے دی؟ شکر کی، اللہ تعالیٰ نے. انسان درمیان میں ہے، اس نے شکر کیا، اور شکر کے بدلے پھر خداوند کریم نے کیا کیا؟ تمہارا شکر کیا. انسان کا ایک شکر، اللہ تعالیٰ کے 2 ہیں، شکر کی توفیق، شکر کا بدلہ. یہ ہے خداوند، یہ ایسے خدا ہمیں مل رہا ہے جو امام زین العابدین اس کا تعارف کرا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں وَتُكَافِئُ مَنْ حَمِدَكَ، جو تیری حمد کرتا ہے تو اس کا بدلہ چکاتا ہے. وَأَنْتَ عَلَّمْتُ حَمْدَكَ، دار حالانکہ تو نے ہی اسے حمد کی تعلیم دی تھی. اس کے پاس کیسے احساس ہو کہ تیری حمد کرے؟ وہ تیری اطاعت تھی. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو ہے تو ہر چیز پر قادر، لیکن اپنی قدرت کا شاہکار تیرا کیا ہے؟ یہ قدرت کا شاہکار مولا بتا فرماتے ہیں وَأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، تیری قدرت کا شاہکار کیا ہے؟ معاف کر دینا. یہ تیری قدرت کا عظیم چیز ہے. وہ قادر ہے لیکن تو اس کے بدلے میں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اب یہاں پہ کافی تعبیرات ہیں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تو نے ہدایتنا لدینک الذی اصطفیت، تو نے ہمارے ہدایت کی اس دین کی جانب جس کو تو نے خود ہی چنا تھا. اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ جس میں تیری ذات نے ہم پہ عنایت کی، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ تھا. اب یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے توفیق ہمیں دی روزہ رکھنے کی، تو نے توفیق دی رات کو جاگنے، سارا یہ مرحلہ ہوا. اب جب کہ وہ وقت آ پہنچا کہ یہ ہم سے بچھڑ رہا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں ثم قد فارقنا عند تمام وقت، خوب اس کا ایک ٹائم تھا، 29 دن ہے، 30 دن ہے، بالآخر اس کو ختم ہونا ہے، اس کا ٹائم گزرنا ہے، پورا ہو جانا ہے. آپ کہتے ہیں فَنَحْنُ مُوَدِّعُهُ وَدَا مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا، ہم اس کو خدا حافظی کر رہے ہیں ایسے جس کی جدائی ہمارے لیے بہت ہی کٹھن تھی. یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان گزر گیا، نہیں. دیکھیں من عز فراقہ علینا، جس کا فراق ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہے، کوئی معمولی چیز ہم سے نہیں جا رہی ہے. وغمنا واوحشنا انصرافہ عنا، امام فرماتے ہیں اس کا غم چلے جانے کا یہ ہمارے اوپر چھا چکا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا حافظی سے کرتے ہیں. کیسے؟ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے اللہ تعالیٰ کے مہینے، اے اللہ بزرگ، ہمارا پر سلام ہو. یہ جو سلام کا یہ کیا خدا حافظی کا سلام ہے. ایک سلام ابتدا میں ہوتا ہے جب انسان محفل میں آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو عربی میں کیا پھر بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سلام کیا خدا حافظی والا ہے. وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ، اے نیک بندوں کی عید ہمارا آپ پر سلام ہو. دیکھو یہ رمضان کن کی عید تھی؟ یہ پورا مہینہ عید تھی.
ہم اس کو عید کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، اے سلام ہو اے اولیاء کی عید، اور سلام ہو جس کی صحبت اور جس کا ٹائم ہمارے لیے بہت ہی بزرگ تھا اور مبارک تھا۔ دیکھا آپ نے مبارک کیسے تھا؟ آپ سو رہے ہیں تو آپ کی عبادتیں لکھی جا رہی ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں پورے ختم قرآن کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ایک رات کے اعمال کتنے ہیں؟ 80 سال عبادت کے۔ دیکھیں یہ کیا تھا، وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ، بہترین مہینہ کس لحاظ سے؟ ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے۔ پھر مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ من قرین جل قدر موجود، میرا سلام اس ساتھی پر جس کا وجود بڑا باعظمت تھا، وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودًا، جس کی جدائی نے میں امام زین العابدین کو دکھی کر دیا۔ السلام علیکہ یا من مجاور رقت فیہ القلوب، میرا سلام اس ساتھی پر جس کے آنے سے دل نرم ہو گئے، وقلت فیہ الذنوب، اور اس میں گناہ کتنے کیا ہو گئے؟ کام ہو گئے۔ یہ مہینے میں یہ استعداد تھی۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ من ناصر اعان علی الشیطان، میرا سلام اس مددگار پر جس نے میری مدد کی شیطان کے مقابلے میں۔ السلام علیکہ ما اکثر عتقاء اللہ فیک، میرا سلام اس مہینے پہ جس میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالی نے آزاد کر دیا جہنم سے۔ السلام علیکہ ما کان امحاک للذنوب، سلام ہو میرا آپ پر کہ تیرے آنے سے گناہ مٹتے گئے۔ لیکن ریموو نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کو ریموو کھولنا جناب، فائل کیا ہوگی جناب، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کیا جناب علی، یہ ماہ رمضان، گناہوں کو ڈیلیٹ کا نظام کون سا؟ یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ ما کان اطولک علی المجرمین، میرا سلام اس مہینے پر جو کتنے ہی گناہگاروں پر مہربان تھا۔ گناہگاروں پہ بھی جب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کیوں امام نے کیوں فرمایا کہ عید ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ غیر کریہ المصاحبہ، میرا سلام ہو کہ آپ کی جو دوستی ہے نا وہ ہماری ناگوار نہیں تھی، ہم دن گزارتے تھے لیکن ہمارے لیے آپ یہ نہیں ناپسند نہیں تھے کہ آپ کیوں آ گئے ہو۔ السلام علیکہ غیر مودع برمن، ہم تو یہ خدا حافظی ضرور کر رہے ہیں لیکن دل تنگ ہو کے نہیں کر رہے ہیں، تو مجبوری ہے چونکہ اور ٹائم ہی نہیں ہے، یہ نہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں خوشی سے ٹھیک ہے بھئی ختم ہو گیا، نہیں، مولا فرماتے ہیں برمن، دل تنگی سے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ولا متروکن صیام امان، ہم اس لیے روزے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی، نہیں، کیونکہ شرعاً آپ کو حکم نہیں ہے، عید کا دن آ گیا، اب خدا حافظی کا ٹائم آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں مولا السلام علیکہ من مطلوب قبل وقت، میرا سلام ہو اے ماہ مبارک جس کے آنے سے پہلے انتظار کی جاتی تھی۔ ومحزون علیہ قبل فوتہ، جس کے جانے سے پہلے دل غمگین ہو گیا کہ کون سی چیز ہم سے جا رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ کم من سرف بکان، سلام آئے ماہ مبارک رمضان، کتنی برائیاں مجھ سے دور ہو گئی تیری وجہ سے۔ وَكَم مِّن خَيْرٍ أُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا، کتنی نیکیاں تیری وجہ سے میرے اوپر۔ یعنی اے ماہ مبارک رمضان، تیرے آنے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تیرے آنے سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تیرے آنے سے شیطان کو بند کر دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ ما کان احرسنا بالامس، اے اللہ کا مہینہ، کل تک تو ہمیں آپ کے آنے کی بڑی تمنا تھی، ہر صاحب کب آؤ گے؟ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا غَدًا عَلَيْكَ، اور کل ہمیں آپ کی جدائی کا احساس ہوگا، شوق ہوگا، کون سا مہینہ ہم سے چلا گیا۔
مولا فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقٍ، اس مہینے میں پروردگار تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو نے خود توفیق دی، خود توفیق ہمیں دی کہ ہم اس ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں. وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ، اس مہینے میں اگر ہم نے روزے رکھے اس وجہ سے نہیں رکھے کہ میرا کوئی کمال تھا، پروردگار کی عنایت تھی، سب کچھ ہم نے کیا پروردگار تیری عنایت سے کیا. پھر مولا خدا سے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا پیارا مہینہ تھا، اب ہم سے چلا گیا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَابْلُغْ بِأَعْمَارِ، اے خدایا کیا کیجیے، اللہم وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ. پروردگار اب یہ تو چلا گیا، ہماری تمنا ہے خدایا اگلے سال بھی ہم اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب کر، اور جب وہ ہمیں مل جائے اگلے سال سعادت تو ابھی سے مولا ایڈوانس ایک دعا مانگ، غور کیجیے گا کیا دعا؟ فیضا بلغتنا ہو، جب ہم اس مہینے کو پالیں تو پھر کیا کریں؟ فَإِنَّ عَلَىٰ تَنَاوَلِ مَا أَنْتَ أَهْلُ مِنَ الْعِبَادَةِ، تو تو ہماری مدد کا اس طریقے سے ہم عبادت کریں جس طرح کہ تو اس کا اہل ہے. دیکھیں اللہم اصلحنا بن صلاح هذا الشہر من خطایانا، پروردگارا اس مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کو بھی ختم کر دے. اس لیے کہ جب تیرا مہینہ، جب تیری مہمان خانی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میزبان، اچھا میزبان کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہوئے پورا مہینہ آپ پروردگار تیرے مہمان تھے، اب ہم جا رہے ہیں آپ سے تو ہم گناہگار تھے، ابھی ہمیں پاک کر دے. ہم گناہوں کو لے کے آئے تھے لیکن تیری بارگاہ سے جب جانا چاہتے ہیں خدایا وَأَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا، پروردگارہ تو ہمیں اس ماہ رمضان کے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے نکال دے. اب مولا فرماتے ہیں بڑی لطیف دعا ہے، پروردگار اللہم وَمَنْ رَعَا حَقَّ هَذَا الشَّهْرِ، حق رعایت وحافظ حرمت حق حفظها، پروردگار تجھے واسطہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس مہینے کا حق اور اس کی جو رعایت کی ہے، اس کے حقوق تھے پروردگار، جن لوگوں نے اس ماہ رمضان کے حقوق ادا، اس کا احترام کا خیال کیا، وقام بحدودہ حق قیامہا، اس مہینے کی جو حدود تھی، اس کے جو ضوابط تھے ان کو انہوں نے خیال کیا، واتقا ذنوب حق تقاتہا، جن لوگوں نے اس مہینے میں ایسے گناہوں سے رکے جیسے گناہوں سے رکنے کا حق تھا، ان لوگوں کے صدقے میں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور وہ لوگ تقرب الیک بقربت اوجبت رضاک اللہ، جنہوں نے ایسی تیرے قریب ہو گئے کہ تیری رضا ان کو مل گئی، وعطفت رحمتک علیہ، اور جن پر تیری رحمت آ گئی ہے، یعنی وہ تیرے اتنے نزدیک ہوئے اب تیری رحمت ان کو مل گئی ہے. پروردگارہ ان لوگوں کے صدقے میں جنہوں نے تیرے اس مہینے کا احترام کیا، جنہوں نے تیری بندگی کا حق ادا کیا، پروردگارہ میں امام زین العابدین دعا کر رہا ہوں اے خدایا وَآتِنَا اضعاف من فضلک، اپنی جانب سے ڈبل مجھے بھی عطا کر ان جیسا، کن لوگوں کی صدقے میں؟ جنہوں نے اس مہینے کا احترام کیا. فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيضُ، پروردگارہ تیرا فضل تو کام نہیں ہوتا، تیرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ واکتب لنا مثل اجور من صامہ او تعبد لک فی الہ یوم القیامہ. کتنی عظیم دعا ہے. آپ کی عمر دیکھیں، غور کیجیے، ہماری عمر جناب کتنی ہے؟ آج کے دور کے دیکھیں 100 سال تک ہے. امام جو ہے کتنا مانگ رہے ہیں خدا سے؟ اتنا مانگ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان تا روز قیامت زندگی گزارے، ایک انسان اگر تا روز قیامت اس کی زندگی ہو، کتنی عبادت کرے گا؟ پروردگارہ جتنی وہ عبادت کریں گے نا،
وہ ثواب مجھے بھی عطا کر دے، میری عمر تھوڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ واکتب لنا مثل اجور من سامہ او تعبد لک فیہ الی یوم القیامہ۔ پروردگارہ ہمارے لیے لکھ دے اتنا ثواب جنہوں نے روزہ رکھا اور عبادت کی کتنے دن تک، ایک دن کی نہیں ہے، تا روز قیامت۔ میں نہیں ہوں گا مولا، میں چلا جاؤں گا خاک کے نیچے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ وہ جو تا روز قیامت تیری بندگی کرنے والے ہیں ان جیسا ثواب ابھی میرے نام اعمال میں لکھ دے۔ پروردگارہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں اس عید فطر کے دن، یہ جو عید فطر ہے جو ماہ رمضان کے بعد آ رہی ہے، جس کو پروردگارہ تو نے مومنین کے لیے عید قرار دیا، سرور کرا، خوشی کا دن ہے۔ یہ مولا کیا فرماتے ہیں اور کیجئے، اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، پروردگارہ ہم توبہ کرتے ہیں تجھ سے اس عید فطر کے دن۔ عید کا فطر کا دن کون سا ہے؟ الذی تو نے، ہم نے نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اس کو غم منائے۔ مولا کیا فرمایا، الذی جعلتہ، اے اللہ تو نے کن کے لیے عید بنایا؟ شرط مومن ہونا ہے۔ پس عید کن لوگوں کی ہے؟ مومن۔ میں امام زین العابدین عید بنا رہا ہوں، نہ خیر، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہم تو نے اس دن کو، عید رود فطر کو مومنین کی عید اور سرور اور مسرت کا دن قرار دیا۔ میں دن توبہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی دعا کا انداز آپ نے دیکھا، ایک دعا میں کیا ملتا ہے، زاویہ سوچ کتنا بلند ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ جو کچھ میں نے کام کیا میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے، مولا توفیق تو نے دی، شکر کار ہوں تیری وجہ سے، حمد کار ہوں تیری وجہ سے، نمازیں پڑھی ہیں تیری وجہ سے، روزے رکھے ہیں تیری عنایت تھی، سب کچھ تیرا تھا، میرا تو کوئی تھا بھی نہیں۔ ایک دوسرا، خوب میری عمر تھوڑی ہے، لیکن مولا عمر تھوڑی ہے لیکن میں ثواب زیادہ چاہتا ہوں، وہ خدا دیتا ہے، اس سے جتنا مانگو گے اس کے مانگنے میں، اگر یا اللہ تو نے وہ ثواب جو اپنے پیارے رسول کو دیا تھا اگر مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کمی؟ پروردگارہ تو نے 1,24,000 پیغمبروں کو جو ثواب دیا تھا اگر مجھے بھی دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ پروردگارہ جو ثواب تو نے روز اول سے لے کر تا روز قیامت آنے والے تیرے نیک بندوں کی عبادتوں کا ثواب جہاں تو انہیں دے گا مجھے بھی دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، تیرا خزانہ کام نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں زاویہ سوچ ہے۔ خدا سے کتنا مانگ رہے ہیں؟ جتنا وہ ہے، وہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ بھی وہ چھوٹا نہیں ہے، اس سے ہم کیوں تھوڑا مانگے؟ کیوں 40 دن کی عبادتوں کو ثواب مانگے؟ کیوں 40 کا، کیوں 50 کا؟ نہیں مولا، کتنے دن تک تم نے زندگی لوگوں کو دینی ہے؟ بھی قیامت تک ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم ابھی قیامت تک ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نے چونکہ قیامت تک سب کو زندگی دینی ہے اور تیری بندگی ہوگی، اور اس بندگی میں تیرا وقت کا امام زمانہ بھی ہے، اس کی بندگی کیسی ہوگی؟ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، تا روز قیامت امام زمانہ خدا کی بندگی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ جو بندگی کا ثواب امام زمانہ، امام معصوم جو کرے گا اس کا ثواب بھی میرے نام اعمال میں لکھ دے۔ اب کیا فرماتے ہیں آخری جو حصے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہم تجاوز عن آبائنا، پروردگار تو درگزر کر، کن سے؟ میرے آبا و اجداد سے، واہل دیننا جمیعا، میرے جتنے بھی مومن بھائی تھے، دینی بھائی تھے، کون سے؟ من سلف منہم ومن غبر الی یوم القیامہ، جو گزر گئے جو آئیں گے کب تک؟ تا روز قیامت۔ دیکھو ابھی سے میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ابھی ہماری نسلوں میں بھی نہیں ہیں، تا روز قیامت کتنے آئیں گے مومن؟ پروردگار آنے والی نسلوں کے گناہ معاف کر دے۔ جس طرح پروردگار کی اس خدمت میں یہ امام مانگ رہے ہیں کہ تا روز قیامت بندگی کا ثواب مجھے بھی ملے، پھر امام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تا روز قیامت آنے والے کو گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد نبینا و آلہ کما صلیت علی ملائکتک المقربین۔
وصلی علیہ وآلہ کما صلیت علی انبیائک المرسلین. درود و سلام ہم بیتے ہیں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پروردگارہ ان پہ اتنا بہترین سلام بھیج جس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں. دیکھیں یا رب العالمین صلاۃً تبلغنا برکتھا، اس کی برکت ہمیں بھی ملے. سلام کس پہ بھیج رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو سلام بھیج رہے ہیں وہ ہدیہ ہے، ہدیے کے آثار آپ کو بھی ملیں گے. وَيَنَالُنَا نَفْعُهَا، اس صلوات کا ثواب ہمیں بھی ملے. وَيُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا، اس صلوات کا اثر ایسی صلوات پروردگارہ بھیج اپنے پیغمبر پر جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی کیا ہو جائیں؟ قبول ہو جائیں. إِنَّكَ أَكْرَمَ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَكْفَى مَنْ تُوَكِّلَ عَلَيْهِ وَآتَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ. تو اتنا دیتا ہے جناب علی کہ جتنا تیرے مانگتے ہیں جناب علی اس سے بھی جناب علی سوئنا جو اس کے فضل سے مانگتے ہیں وہ دینے والا ہے. وَأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم بھی دعا گو ہیں پروردگار اگر ہماری زندگی کی یہ ماہ رمضان کی یہ آخری دن ہے اور اگلے سال اگر ہمیں توفیق نہیں ہے پروردگارہ ابھی سے ہمیں پاک و پاکیزہ فرما. جن لوگوں پر تیری ذات کی رحمت نازل ہوتی ہم گناہگاروں کو بھی اس رحمت میں شامل حال فرما. پروردگارہ اگر ہم اگلے سال زندہ نہیں ہیں ابھی سے دعا گو ہیں کہ اگر تیری بارگاہ میں جب آئیں اس حالت میں کہ تیری ذات ہم پہ راضی ہو، ہمارے امام زمان ہم پر راضی ہوں. پروردگارہ ہمیں توفیق دے. اگر تیری ذات ہمیں حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، ہمیں زندگی مبارک عطا فرما. اسی طریقے آئندہ سال اس سے بھی آگے بڑھ چڑھ کے تیری بندگی اور تیری عبادت اور تیرا جو مقصد ہے جس کے لیے تیری ذات نے ہمیں خلقت عطا کی، ہمیں وجود عطا کیا، اس کو احسن انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں شامل حال فرما. اس رات جو امام زمانہ دعا کریں پروردگار ہم گناہگاروں کو بھی اس دعا میں شامل فرما. امام زمانہ کی ذات کو ہم سے راضی خوشنود فرما. پروردگار تو اپنے امام زمانہ کی عبادتیں قبول کرے گا، تو اپنے امام زمانہ کے روزے تو قبول کرے گا. یا اللہ اس امام زمانہ کے کی جانے قبول کی جانے عبادات کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی اس ناقص عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا الدعاء انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.